إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. حضرات گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا. اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے بڑی نعمت اور دولت جو ہمیں عنایت فرمائی وہ ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مومن مسلمان بنایا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار اور آپ کا امتی بنایا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات یعنی اسلام کو دنیا کی سب سے زیادہ بلکہ جان سے کہیں زیادہ عزیز اور پیاری دولت سمجھ کر اس پہ قائم رہنے اور جب ہماری وفات ہو کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق سے نواز. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اور کبریائی کائنات کی تمام مخلوق کرتی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسانوں اور جنات کی اکثر تعداد اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگا دی اور اپنی جان مال کی انہوں نے شہادت دی اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جن کے ذریعے سے اسلام جیسی قیمتی دولت ہم تک پہنچا، جن کے ذریعے سے آج ہم بھی مومن اور مسلمان ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، سب سے زیادہ اللہ کے آخری حبیب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی قدر، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی. اس کے حوالے سے آج کا جو موضوع خطاب یعنی ٹاپک ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق. حضرات گرامی قدر، ایک انسان صحیح معنوں میں انسان جب بنتا ہے جب اس کے اندر انسانیت ہو. جیسے اللہ کی نظر میں اس انسان کی کوئی قدر نہیں جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد اللہ کی نظر میں اس مسلمان کی ویسی قدر ویسی عزت نہیں ہے جو ایک با ادب، با اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اخلاق کو فالو کرنے والے انسان کی ہے. حضرات، آپ آج کے سماج و معاشرے میں دیکھیں گے تو ہر طرح سے جو ہے انسانیت پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں بہتر سے بہتر تعلیمات، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے
اس کا مین مقصد اور گول یہ ہوتا ہے کہ انسانیت پیدا کی جائے۔ حضرات، یہ نسخہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیش کر دیا تھا، اور وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کے پیارے اخلاق ہیں۔ اور آپ یہ شکوہ مت کریں کہ میں تو اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، سامنے والا بہت ہی بیڈ رسپانس دیتا ہے۔ اب اس کو چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق جب پیش کیا تو آپ کو کتنی تکلیف پہنچی، پھر بھی آپ علیہ السلام صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سخت کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتے تھے دلوں سے، اخلاق کی وجہ سے۔ انشاءاللہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث سے انشاءاللہ اس سلسلے میں مختصر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ کہنے والے سننے والے تمام حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ مسلمانوں، اللہ کے پیاروں، آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے میسنجر بنایا ہے کہ دنیا میں گڈ بیہیویئر کو، اچھے اخلاق کو، گڈ کیریکٹر کو عام کر دیا جائے، ہر انسان کے دل و دماغ میں اس کو فٹ کر دیا جائے۔ یہ مین مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دھرتی، اس دنیا میں آنے کا، کہ لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق کی اعلیٰ کوالٹی عمل کر کے پیش کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ صحابہ آئے، اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، حج، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت سب کرتی ہے، بٹ بہت ہی بد اخلاق ہے، اس کے گھر کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے بہت تکلیف دیتی ہے زبان سے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی یا اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک ایسی عورت بھی ہے جو چند روزے رکھتی ہے، تھوڑی نماز پڑھتی ہے، تھوڑا صدقہ کرتی ہے، تھوڑا قرآن پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت میں جانے والی خاتون ہے، جنت میں جانے والی عورت ہے۔ آپ بعض دفعہ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو شیطان وسوسہ کرتا ہے، خواہ مخواہ اس نے ہمیں گالی دے دی، خواہ مخواہ اس نے ہمیں ستایا، خواہ مخواہ اس نے کہا ہم کیا اس سے کم ہیں؟ یہ سمجھ جائیے شیطانی وسوسہ ہے۔ اب آپ ایک طرف اپنے آپ کو رکھیے ایک ترازو میں، اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے 63 ایئرس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 بال بھی سفید نہیں تھے، اور ہاتھ اتنا زیادہ ٹھنڈا رہتا تھا کہ برف بھی پھیل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں مجھے 10 مردوں سے کہیں زیادہ طاقت دی گئی ہے، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی، بٹ آپ کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اے اللہ اسے ہدایت دے۔ اپنے آپ کو جانچیے کہ ہمارے اخلاق تو بھائی ایسے کہ زبان ہماری بہت ہی بیکار ہے، ہمارے اخلاق تو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو بدلہ نہ لیا، ظلم کا دشمن سے کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا۔ اللہ کے رسول نے تو کبھی بدلہ لیا ہی نہیں بھائی، بدلہ لیا ہی نہیں، اخلاق سے پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ آپ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو آپ بزدل ہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ انسان حقیقت میں انسان وہی ہے جس کے اندر گڈ بیہیویئر ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے کیریکٹر کا مالک ہے۔ پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کی بات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
اللہ سے بہترین اور سٹیک اور سچی اور آتھینٹک بات کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. تو جب آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ کو گالی دے، آپ اس کے حق میں دعا کریے، معاف کریے. یہ آپ کے نبی، تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں. اچھا سوچئے، آپ نے آئی فون خرید لیا، کوئی مہنگی سے مہنگی چیز خرید لی، اب وہ آپ کو ڈیٹا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے ذریعے سے ہینگ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہینگ ہوتا ہے. ایسا کرتے تو موبائل آپ کا پرفیکٹ چلتا ہے. تو آپ اس فیچر کو لانچ کرتے، اس کے مطابق موبائل چلاتے. اور انسان جس کو اللہ ہی نے بنایا، اس کے اندر کیا شرارتیں ہیں جو شیطان ابھارتا ہے، اس کے اندر کیا نہیں کیا جو اللہ نے خود قرآن میں اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے پیش کر دیا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارا کریٹر ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے آپ معاف کر دو. اس کو عقل ہوتی کہ گالی کی جگہ دعا دینا ہے تو کیوں دیتا؟ کسی اندھے کو اگر دکھائی دیتا کہ ٹھوکر ہے تو وہ ٹھوکر کو بچا کے چلتا، وہ کیوں گرتا؟ ایسے اگر اس کو سینس ہوتا، اس کو عقل ہوتی کہ گالی نہیں دینا، بدتمیزی نہیں کرنا، یہ انسان ہونے کے خلاف ہے، یہ تو شیطانی کام ہے، یہ تو جانور والا کام ہے، یہ ابلیسی کام ہے، تو کیوں کرتا؟ پھر آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو آپ دیکھیں گے. اللہ فرما رہے جس نے آپ کو بنایا، جس کے ہاتھ میں ہر انسان کا دل ایک دل کی طرح ہے، وہ فرما رہا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ ہر انسان کا دل ایک دل کی طرح اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پلٹتا رہتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کسی انسان سے بڑا غصہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا جو ہے مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے سب سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے. وائے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ دلوں کو پلٹنے والا اللہ ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں جو آپ کا دشمن ہوگا وہ آپ کا سگا دوست ہو جائے گا، وہ آپ کا ریئل دوست ہوگا. کیوں؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو لہذا میرے بھائیوں، آج کے سماج و معاشرے میں ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کو اپنی زندگی میں، اپنے جیون میں لائیے، اپنی لائف میں لائیے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیے. اچھے اخلاق کو، اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان بنتا ہے. ابھی آپ بہت ہی ہینڈسم ہو، مضبوط ہو، خوبصورت ہو، اچھا کھاتے ہو، اچھے گھر میں رہتے ہو، اچھی گاڑی پہ چلتے ہو، بٹ گندا کپڑا پہن لیں، ایسا کپڑا جو پھٹا ہو، گندا ہو، گندگی لگی ہو، پھر کیا کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھاتا؟ نہیں بھائی، اس کا گھر جو ہے کروڑوں کا ہے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں چلنے والا آدمی ہے، آپ کو کوئی بھی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرے گا. کیونکہ آپ گندا کپڑا پہنے، آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ہمارے اخلاق گندے ہیں تو ہم سے اللہ محبت کر سکتا ہے، اس کے رسول کے نظروں میں ہم گڈ ہیں، ہم انسانوں کے نظروں میں اچھے ہیں؟ نہیں، سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بیڈ ہیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہے وہ؟ کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی بیٹھے گا، کون؟ نمازی، صدقہ خیرات کرنے والا، حج کرنے والا، کون؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے قریب وہ بیٹھے گا جو گڈ بیہیویئر کا ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کی زبان اچھی ہوگی، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوگا، جو اچھے اخلاق والا ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن بیٹھنے والا ہے. اس کو ریمائنڈ کریے اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا ہے کون؟ جو گڈ بیہیویئر کا ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کے اندر تمیز ہے، جس کے اندر تربیت ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن بیٹھنے والا ہے. اور جو بدتمیز ہے،
بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، جو لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے، جو گھور کے نگاہوں سے دیکھ کر انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنی ایٹیچیوڈ سے جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا نہیں۔ یہ گڈ بیہیویئر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا میرے بھائیو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ آپ کے بارے میں اٹھ پٹانگ کی اور بکواس کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پہ ہیں، آپ کا اخلاق دنیا میں سب سے نرالا ہے، اخلاق آپ کا سب سے عمدہ اور اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کے فرمایا، تو ہمیں فالو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے۔ پھر وہ بعد میں وسوسہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی ایسا ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، تو چھوڑیے اور یہ دیکھیے کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، اچھا برتاؤ کیا۔ ابو سفیان نے کیا کیا، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہے، وہ چیف اور کمانڈر ہے اپنے سپاہیوں کے، مسلمانوں کے خلاف، بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ جب مکہ فتح کیا، اخلاق دیکھیے، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے اس کو بھی امن مل گیا، وہ آدمی ایمان لے آیا، زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار چلانے والا۔ یہ آپ کے اخلاق ہے بھائیو، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اپنا اخلاق سب سے عمدہ بنائیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو سب سے زیادہ جو بھاری عمل ہوگا قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ بھائی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس؟ اللہ کے لیے۔ لیکن جو اچھے اخلاق ہے کس کے لیے؟ اللہ کے بندوں کے لیے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ آپ کسی انسان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر کرے گا کہ آپ اس کے ساتھ اچھا پیش آتے ہیں، بٹ آپ اس کے بچے کے ساتھ اچھا پیش آتے ہیں تو وہ آپ سے ڈبل اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے، وہ اللہ جو اپنے بندے سے 70 گنا، 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، جب آپ اس کے بندے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو پھر اس کا صلہ پھر کیا ہے میرے بھائیوں؟ جنت ہی ہے۔ لہٰذا اخلاق یہ سمجھ لیجئے، اخلاق کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے بن سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے سے ہم جنت میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے سے دنیا میں عزت پا سکتے ہیں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے کہا قرآن پڑھیے، وہی تو اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ جو کچھ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کی جیتی جاتی زندگی قرآن کریم ہے۔ جو کچھ قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی کے اکارڈنگ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلا میسج اللہ کی طرف سے آیا، تو اللہ کے رسول چونکہ جبریل علیہ السلام کو انہوں نے اصلی حالت میں دیکھ لیا تھا، ان کے 600 پر تھے، زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے عالم میں، دہشت کے عالم میں آئے گھر میں، زملونی زملونی، مجھے کمبل یا چادر اڑائیے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ تو اما عائشہ، تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے اور اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کو نوٹ کیا، انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، نیور، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، لیکن آپ کے اچھے اور عمدہ اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو تکلیف دینے والا نہیں، آپ کو ہلاک کرنے والا نہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو حق کے معاملے میں مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں۔
کوئی کما نہیں سکتا، اس کے لیے کما کر دینے والے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ رسوا ذلیل کر سکتا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو تو خوشخبری ہونی چاہیے۔ یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جب پہلی وحی اللہ کی طرف سے آئی۔ میرے بھائیوں، یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافر کہتے تھے الصادق الیمین، الصادق الامین، سچ بولنے والے، امانت دار۔ اسلام سے پہلے جب اللہ کے رسول کو یہ حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے۔ چونکہ آدمی جب پہاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دائنی طرف بائیں طرف دونوں جو ہے ویو چیزیں دکھتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کہوں کہ آپ لوگ ادھر ہیں اور ادھر سے گھڑ سواروں کی ایک فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، میری بات مانیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا میں جربنا علیک الا صدقا، میں نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا، آپ سچے ہیں۔ یہ گواہی تھی میرے بھائیوں۔ لہذا میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو پیاری تعلیمات ہیں، آپ کے عمدہ اخلاق ہیں، اس کو آج کے پرفتن دور میں، آج کے مطلب پرست دور میں جہاں لوگ مال کی طرف، دولت کی طرف جاتے ہیں، اپنانے اور لوگوں کے اندر اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو، لوگوں کو محسوس ہو کہ مہنگی گاڑیوں میں مہنگے کپڑے پہننے سے، مہنگی تعلیمات حاصل کرنے سے انسان نہیں بنتا۔ انسان اسی وقت انسان بن سکتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پیاری تعلیمات اور آپ کے اخلاق کو اپنایا جائے، تو معاشرے میں انسانیت پھیل سکتی ہے، تو معاشرے میں امن و امان آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکواس نہیں کرتے تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لعن طعن نہیں کرتے تھے، اور کبھی بہت ہی غصہ آ گیا کسی پر تو اتنا کہہ دیتے تھے ما لہو طیب جبینہ، اس کی پیشانی پہ مٹی لگے کیا ہو گیا اس کو، بتائیے۔ یہ تہذیب، یہ ادب، یہ اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کہتے تھے۔ تو آپ بتائیے نارمل حالت میں، عام حالتوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اللہ کو خوش کریے اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خوش کر دے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس موبائل ہے، اب اس کے اندر ٹاور ہے، نیٹ ورک ہے، تبھی تو بات ہو رہی ہے۔ بس جا کے مین سوئچ بند کر دی جائے، ٹاور ہی بند کر دیا جائے تو موبائل کسی کام کا نہیں۔ تو ایسے ہی دلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دلوں کا کنٹرول کرنے والا ہے اس کو ہم خوش کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو نیٹ ورک بھرپور آئے گا، پھر ہم خوش ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ یہ اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت ہیئر آفٹر ایور گرین کرے گا۔ بس پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے گا، مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا، ہماری زندگی خوبصورت بنا دے گا، ہمیں غم تکلیف پریشانی کے ہر معاملے میں صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا بنائے گا۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں گے۔ یہ گارنٹی قرآن میں ہے، یہ گارنٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عمدہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے کہا انس فلاں کام کر کے آئیے، کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں دل میں یہ بات تھی کہ جاؤں گا، بٹ بچے تھے، وہ کہتا میں نہیں جاتا۔ پھر وہ گئے اور بچوں میں کھیلنے لگے، تو کافی دیر ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے سوچا میں نے فلاں کام کے لیے کہا تھا، انس دکھ نہیں رہے، تو گئے دیکھا تو بچوں میں کھیل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا انیس اذهبت، اے انیس جس کام کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا کیا وہاں گئے؟ تو نے کہا اللہ کے رسول ابھی جاتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق کہ جواب دینے پر بھی اللہ کے رسول خاموش ہیں، اور نہ جانے پر جب ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اے پیارے انس کہیں کام کے لیے بھیجا تھا گئے بھائی؟ یہ اخلاق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائیوں۔ ایسے اخلاق سے، ایسے کردار سے جب ہم اپنے بچوں سے پیش آتے ہیں تو میرے بھائی وہی ہمارے بچے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم اگر جو درخت کے جب درخت چھوٹے ہوتے ان کو پیار سے سنبھال کر پانی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تو سیدھا اور اچھا درخت ہوتا ہے، اور بچپن سے اگر ہم درخت کا خیال نہیں کرتے، اس کو اچھے سے پانی نہیں دیتے، اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیتے، سختی کرتے تو درخت ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، جس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد بد اخلاق ہوتی ہے، اور بعد میں ہم کہتے ہیں مول صاحب دعا کریں بھائی آج ہماری اولاد ایسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہماری اولاد وہی سیکھتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مول صاحب ابھی تو بچے ہیں، بچے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ بچہ بڑا ہو کے بولنا سیکھ جائے گا؟ کسی نے کہا؟ بچہ بولنا کب سیکھتا ہے؟ ماں کے گود سے لے کر وہ جیوں بڑا ہوتا ہے بچہ بولنا سیکھتا ہے، توتلی زبان سے بولتا ہے، پھر بعد میں 1 سال کا ہوا 2 سال کا وہ بچہ بولتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں جو ہمارے اخلاق ہوتے ہیں، جو ہم تمیز اپنے بچوں کو بچپن سے دلاتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے جو اخلاق ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لاتے ہیں اسی کو ہمارا بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، اسی کے مطابق وہ ڈھلتا ہے۔ پھر بعد میں یہ کہا جائے کہ سدھار نہیں ہو رہا ہے، مسجدوں سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، مدرسوں سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، جلسہ کرایا جائے، میرے بھائیوں یہ ساری باتیں صحیح ہیں، بٹ جو صحیح معنوں میں تربیت ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اپنی لائف سٹائل، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آپ جنت میں جائیں گے یا آپ کو اللہ عذاب دے گا تو کسی مول صاحب یا کسی مسجد کے ٹرسٹی کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نہیں جائے گا پوچھنے والا قیامت کے دن، بلکہ تو قرآن میں تو آ رہا ہے کہ قیامت کے دن سگا باپ سگے بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا بیوی شوہر سے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ تو میرے بھائیو اپنے اخلاق کو آپ سنوارئے، اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیے، اخلاق کی وجہ سے آپ کا گھر سنور جائے گا۔ ہمارے نبی کے بارے میں سنیے میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تھے، وہ انسانی شکل میں تھے، تو اس وقت ایک فرشتہ آیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، اور جبریل السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا آج فرسٹ ٹائم اس دنیا میں آیا ہے، کیا میسج لے کے آیا؟ اے اللہ کے رسول اللہ نے چوائس دی ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی اور رسول؟ تو جبریل السلام نے کہا اللہ کے رسول تواضع لربک، اپنے رب کے لیے چھوٹا بنیے، خاکساری اپنائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو نبی اور اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین بنا کے رکھیے، مسکین کی حالت میں زندگی دیجیے، مسکین کی حالت میں موت دیجیے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھائیے۔ مسکین کیا ہے؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مسکین فقیر وہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ جس کے پاس 1-8 جوڑا کپڑا ہو، 1-2 وقت کا کھانا ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کا زرہ گروی تھا، تھوڑی سی جو کسی یہودی سے لی تھی، گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا۔ یہ دعا کا اثر دیکھیے میرے بھائیوں۔ اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ کے رسول یہ آپ دعائیں کرتے ہیں، کیا ہے معاملہ؟ کہا اے عائشہ انہم یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم 40 خریفہ، 40 سال پہلے جنت میں جا کے قیلولہ کرنے والی مسکین ہیں اپنے مالداروں سے جنت میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے نوازا نہیں، تو آپ دیکھیے جو مالدار ہیں ان سے 40 سال پہلے جنت میں جا کے قیلولہ کرنے والے ہیں، پھر ادھر تو بیلنس بہت زیادہ ہے آپ کا۔ اب مال مل گیا تو کیا اس آدمی بندے کا کوئی کمال ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی بہت ہی گورا خوبصورت ہے، اس کا کوئی کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی آدمی کالا کلوٹا پسکد ہے، اس کا کوئی اس کا گناہ ہے؟ نہیں۔ یہ تو اللہ نے بنایا ایگزام لینے کے لیے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بن کے رہتے ہیں یا شیطان کے وسوسے میں آ کے اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سال پہلے جا کے جنت میں یہ جو مسکین ہیں جنت میں جانے والے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کبھی مسکین کو خالی ہاتھ مت بھیجنا، چاہے آدھی کھجور ہی دیا کرو اور ان کو قریب کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قریب کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا۔ اچھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا تھا؟ غلاموں کا سلسلہ تھا، لوگ خریدے جاتے بیچے جاتے، مرد عورتیں خریدی جاتی بیچی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بکرا ہے، بکری ہے، کوئی جانور ہے، اب اس کو ماریے کاٹیے کھائیے، کوئی بولنے والا نہیں۔ ایسے اس زمانے میں انسانوں کو خریدا بیچا جاتا، اس کو ماریے کچھ کریے، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور یہ حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، مسلم کے حوالے، صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ مکہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغ خراب تھا، بیچاری پاگل تھی۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ آتی تھی اور کہتی تھی اللہ کے رسول مجھے ایک فلاں ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے خاتون تو مدینہ کے جس گلی میں چاہے بیٹھ جائے، میں بھی تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں، تیرا جو بھی کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لے کے کراتا ہے۔ کون ہے یہ سب کرنے والا؟ کون ہے یہ سب کرنے والا؟ ہم اور آپ نے نماز روزے حج زکات کو ہی سب کو سمجھ لیا، وہ تو کرنا ہی ہے، بٹ جو اللہ کے رسول نے اس نے اخلاق پیش کیا ہے وہ کون کرے گا؟ کون کرے گا بھائی؟ اوور ٹائم کون کرتا ہے؟ جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے وہی اوور ٹائم کرتا ہے۔ ایسے ہی جو اچھا مومن مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو عمدہ بنائے، اپنے کردار کو سنوارے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اعتکاف کریں، اس سے بہتر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے ساتھ جائیں اور اس کا کوئی کام پھنسا اس کو کرا دیں، اس سے کہیں زیادہ ثواب۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اگر تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، کتنا بڑا ثواب۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں مسلمانوں، اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی دوست ہے، اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، جا کر اس کا کام کرا دو، اللہ اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب تمہیں عنایت فرمائے گا۔ کون کرے گا اس کو؟ یہ ہم کرتے نہیں، اور پھر باتیں ہم کرتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی دوست نہیں، آج ہماری عزت کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو ہم کرتے ہی نہیں۔ وہ تو یہی بات ہو گئی، موبائل لا کے 50,000 کا رکھ دیا، فیچر کچھ بھی نہیں ہے، اور دکان پہ لے جا کے بولتے ہیں بھائی یہ کام ہی نہیں کرتا، پھر وہ بولتا ہے بھائی آپ اپنے عقل کا علاج کرائیے، اس میں فیچر تو ڈالیے، لا کے لے جا کے ڈبہ رکھ دیا۔ یہی حال ہمارا ہے، قرآن لا کے ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے، حدیثیں سجا کے رکھ دی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بٹ اللہ سے مانگنا ہی نہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والے ہیں، لیکن آپ کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ پھر کہاں سے بدلاؤ آئے گا میرے بھائیوں؟ بدلاؤ جب آئے گا جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر، میسج پہنچانے والا سمجھ کر آپ کی زندگی کو اپنائیں گے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو رہا ہے، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اسٹڈی کریے، قرآن پڑھیے میرے بھائیوں،
آپ کے بارے میں کیا کہا گیا، حدیث پڑھیے آپ کے بارے میں کیا کہا گیا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی پیسفل محسوس کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی دے گا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت ہیئر آفٹر ایور گرین کرے گا، بٹ دنیا بھی پلس پوائنٹ میں آپ کا خوبصورت بنا دے گا۔ آپ یہ تہیہ دن میں کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے اور آپ کے اخلاق کو اپنا کر اللہ کے نزدیک باعزت بننا ہے، چاہے لوگ گالی دیں، چاہے لوگ برا بھلا کہیں، ہمیں برائی کا جواب برائی سے آج کے بعد نہیں دینا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق سے نوازے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا، ایک دوسرے کا ادب احترام عزت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے دینی اسلام اور ایمان پہ زندہ رہیں، اے اللہ جب ہماری وفات و کلمہ شہادت ہماری زبان سے نکلے، آمین یا رب العالمین۔